السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ بلی کو گھر میں پالنا کیسا ہے۔ کیا بلی کو گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یا بلی کسی گھر میں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور وہ گھر والے کیا کریں کہ اس کا بچے وہاں دینا ان گھر والوں کو فائدہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک صحابی کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بلی کو پالنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن سکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی بن جائے گا اور بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس بات کو سمجھنے کی طرف کہ بلی اس کو گھر میں پالنا کیسا ہے۔ بلی کو گھر میں پالنا بہت ہی مبارک عمل ہے، بڑی برکت والا عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، بلی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو والا برتن اس کے آگے کر دیا، اس بلی نے اس میں سے پانی پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا۔ یہاں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ بلی کے جھوٹے سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا۔ پھر ایک ایسے صحابی کہ جن کا اصل نام لوگ بہت کم جانتے ہیں اور وہ بلی کے نام سے ہی مشہور ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہ جو سب سے زیادہ اصحاب رسول میں سے احادیث ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آستینیں بڑی بڑی تھی، یہ بازو کی آستینیں جو ہے نا بڑی بڑی تھی، تو ان کا یہ شوق تھا کہ جہاں بھی بلی کے بچے کو دیکھتے تو وہ اٹھا کے اپنی آستین میں ڈال لیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یا ابا ہریرہ، حالانکہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لیکن ابا ہریرہ فرمایا کہ اے بلیوں کے باپ، اور وہیں سے وہ نام پڑ گیا، اور آج اصل نام سے لوگ بہت کم جانتے ہیں اور وہ نام مشہور ہو گیا۔ تو صحابہ کا بلیوں کے ساتھ یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔ ایک عورت جو ایک بلی کو قید کر دیتی ہے، اس کو کھانا پینا جو ہے وہ اس پہ بند کر دیتی ہے، ظلم کرتی ہے اس پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اس بلی کے ساتھ ظلم کرنے پر اللہ رب العزت نے جہنم کی سزا دی۔ مشہور حدیث ہے، جس گھر کے اندر بلی اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، پیدائش ہوتی ہے نا، وہ گھر والے خوش بخت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بلی کی خدمت کریں، کھلانے کے اعتبار سے، پلانے کے اعتبار سے، ویسے اس کے آرام کا خیال کریں گے، اس کے بچوں کا خیال کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس گھر پہ اترتی ہے، پکی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آزمایا کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتے، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ تو بلی جہاں بھی اپنے بچوں کو جنم دے تو وہ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی دعا اور اس کی بد دعا دونوں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اس پہ کوئی ظلم کرے، جیسے حدیث کے اندر آ گیا کہ اس عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کیا، اور یہ اگر دعا کر دے، جو اس کی خدمت کرے گا، جو اس کے ساتھ پیار کرے گا، تو وہ ظاہر ہے بلی تو پھر دعا دے گی، جو اس کے ساتھ پیار کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، تو اس کی دعا بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بلی کیونکہ بلی پاک جانور ہے، حلال جانور تو نہیں ہے لیکن پاک جانور ہے،
اس کو اپنے ساتھ سلانا، اس کا لمس لینا یعنی اس کو چھونا، اس کو پاس بٹھانا، پیار کرنا، اس کو اپنے ساتھ سلانا، یہ سب کچھ انسان کو ڈپریشن سے نکالتا ہے۔ اتنا پیارا جانور ہے، اتنا خوبصورت جانور ہے، اتنا محبت کرنے والا جانور ہے۔ بلی کو آپ پیار کر کے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ بلی آپ کو کتنا پیار دیتی ہے۔ بلی تنہائی کی کوفت کو، پریشانی کو ختم کرنے کا ذریعہ بلی ہے۔ اگر بندہ بلی سے پیار کرے، محبت کرے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، بلی انسان کو محبت دیتی ہے۔ تو بلی کے ساتھ جتنی محبت کریں گے، پیار کریں گے، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ کی رحمت اترے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی و دنیاوی اللہ رب العزت خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔